الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم دوستوں اور عزیزوں، اللہ جل شانہ عم نوالہ کا کرم اور احسان ہے۔ اللہ رب العزت نے ہم سب کو مسلمان بنایا اور ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ نے کچھ ذمہ داریاں بھی ڈالی ہیں۔ اب جو اللہ رب العزت کی ذمہ داری کو ادا کرے گا، اس کو نبھائے گا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرے گا، آپ کی سنتوں کی اتباع کرے گا، اللہ رب العزت اس کے دنیا میں بھی کام بنائیں گے، سکون اطمینان دیں گے، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوں گے۔ تو اللہ رب العزت نے اس امت کے مالداروں پر جو صاحب نصاب ہیں زکوٰۃ فرض کی ہے، اور جو زکوٰۃ کو ادا کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے مال میں اضافہ کرتے ہیں، برکت دیتے ہیں، بڑھاتے ہیں۔ اور جو زکوٰۃ کو ادا نہیں کرتا، زکوٰۃ کو روک کر رکھتا ہے یا پورے طریقے پہ ادا نہیں کرتا اور صحیح حساب سے ادا نہیں کرتا، تو پھر اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ اللہ رب العزت اس کے مال کو برباد کر دیتے ہیں، ہلاک کر دیتے ہیں۔ جو کچھ بھی اس نے کمایا وہ اس کے کوئی کام نہیں آتا، اس میں برکتیں اڑا دی جاتی ہیں۔ اور اس زکوٰۃ کے روکنے کی وجہ سے دنیا میں آفتیں، بلائیں، وبائیں، بیماریاں اور بارش کا نہیں ہونا، اور زمینوں میں قحط پڑنا، قحط سالی آنا، چیزوں کا مہنگا ہونا، یہ ساری چیزیں یہ فرمایا محدثین لکھتے ہیں کہ زکوٰۃ کے روکنے کی وجہ سے ہیں، کہ اتنا اہم فریضہ ہے۔ یہ تو اللہ رب العزت کا احسان ماننا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے اس زکوٰۃ کے ذریعے سے، ان صدقات و خیرات کے ذریعے سے اللہ رب العزت کا احسان ہے ہمارے اوپر۔ ہمارا کوئی احسان نہیں ہے کہ ہم اپنا مال کسی غریب کو دے رہے ہیں کہ جو مستحق ہے زکوٰۃ لینے کے، یہ ہمارا احسان نہیں ہے بلکہ ان کا احسان ہے۔ اور یہ اللہ رب العزت نے ایک دنیا میں ایک نظام بنایا، ایک سسٹم چلایا ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت بڑے عتاب اور بڑی سخت بات اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمائی کہ جو لوگ اپنا مال جمع کرتے ہیں، روک کر رکھتے ہیں، وہ جہنم کا ایندھن جمع کر رہے ہیں۔ جہنم کا کیا کر رہے ہیں؟ ایندھن جمع کر رہے ہیں۔ جو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، اپنا روپیہ پیسہ جمع کر رہے ہیں، اور پھر ان کے سامنے ان کے سونے اور چاندی کو تپایا جائے گا، ان کے مال کو تپایا جائے گا، اور ان کو جو ہے جسموں پہ داغا جائے گا۔ فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ، کہ ان کی پیشانی کو داغا جائے گا اور ان کے پہلوؤں کو اور ان کی پشتوں کو۔ اللہ رب العزت پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، تمام مالداروں کی اللہ حفاظت فرمائے، اور زکوٰۃ پوری ادا کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے جو صاحب نصاب ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ، یہ ہے تمہارا مال جسے تم جمع کر کے رکھتے تھے، اکٹھا کر کے رکھتے تھے، خوش ہوتے تھے۔ ان کے سامنے ان کا مال جو ہے تپایا جا رہا ہے، جلایا جا رہا ہے، اور تم اس مال کو دیکھ دیکھ کر خوش ہوتے تھے۔ اب یہ مال نہ تمہیں دنیا میں کچھ دے سکے گا، نہ آخرت میں تمہیں بچا سکے گا، یہ مال بچا نہیں سکتا۔ پھر اللہ رب العزت آگے ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ كَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة۔ اللہ رب العزت اس سورت کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وہ عیب نکالنے والے اور تانا دینے والے جو مال کو جمع کر کے رکھتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے اور گن گن کے رکھتے ہیں، جمع کر کے رکھتے ہیں، تو ان کے لیے ایسا دردناک عذاب ہے اللہ کی یہاں، جو وہ
اس دردناک عذاب کو خود دعوت دے رہے ہیں، اس کا خود سبب بننا ہے، اس مال کو جمع کر کر رائے خدا میں خرچ نہیں کر کر، اور پھر اللہ رب العزت نے ان کے لیے ایک جہنم کی آگ ایسی سخت تیار کر کے رکھی ہے جسے حطامہ کہتے ہیں۔ مفسرین لکھتے ہیں حطامہ کون سی آگ ہے کہ وہ اللہ کی سلگائی بھی آگ ہے، کہ جو دنیا کی آگ نہیں ہے کہ فائر بریگیڈ سے بجھ جائے، ہمارے پانی سے بجھ جائے، یا جو اس کے ماہرین ہیں بجھانے والے اس کو بجھا دیں، یہ وہ آگ نہیں ہے، یہ جہنم کا ایندھن ہے، جہنم کی آگ ہے جو اللہ کی بھڑکائی بھی اور اللہ کی جو ہے حکم سے یہ آگ سلگتی ہے، اسے کوئی ٹھنڈا نہیں کر سکتا، کوئی بجھا نہیں سکتا۔ تو یہ ان لوگوں پر یہ حشر ہوگا جو اپنے مال کو گن گن کر جمع کر کے رکھتے تھے اور غریبوں پہ خرچ نہیں کرتے تھے، اور زکوٰۃ کو بھی روک کے رکھتے تھے۔ صدقات خیرات کی بات تو بہت دور کی ہے، جو زکوٰۃ اللہ رب العزت نے فرض کی ہے، اور یہ انسان جو اترا رہا ہے، اکڑ رہا ہے، حالانکہ اللہ رب العزت خود فرماتے ان الانسان خلق ہلوعا، ہم نے تو اسے بہت چھوٹے دل کا، کچے دل کا پیدا کیا، اذا مسہ الشر جزوعا، مصیبت آتی ہے تو ڈر جاتا ہے، بھڑک جاتا ہے، واذا مسہ الخیر منوعا، جب ہم اس پر سے مصیبت ہٹا دیتے ہیں اور جو ہے اس کی پریشانیاں دور کرتے ہیں، اس کی بیماریوں کو دور کرتے ہیں، تو پھر یہ ویسی ہوتا ہے جیسے پہلے تھا، پھر یہ اترانے لگتا ہے، اکڑنے لگتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں جو ہے ایسا نہیں بننا، بلکہ اپنے اللہ کو، اپنے مولا کو، اپنے رب کو راضی کر کے دکھانا ہے کہ جو زکوٰۃ اللہ رب العزت نے اس امت پر فرض کی ہے وہ پوری پوری ادا کرنا ہے، اس اللہ کے حکم کو بجا لانا ہے۔ تمہیں کس بات کی اکڑ ہے؟ تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ مال تم کما رہے ہو، تمہارے بازو میں جو طاقت ہے، تم اپنے ہاتھ پیروں سے اور اپنی صلاحیت سے، اپنے دماغوں سے اس مال کو کما رہا ہو۔ نہیں نہیں میرے بھائیوں، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، یہ مال تو اللہ کا دیا ہوا مال ہے، یہ جان اللہ کی دی ہوئی جان ہے، یہ صلاحیت ہے، یہ دماغ سب اللہ کا دیا ہوا ہے۔ تم لاکھ کوشش کر لو، کارخانے کھولو، فیکٹریاں کھول لو، دکانیں کھول لو، یہ سمجھتے ہو کہ یہ جو ہے دکانیں جو ہے گراہک آئیں گے اور ہم جو ہے فیکٹریاں چلا لیں گے، اور ہماری فیکٹریوں میں جو مال بنے گا پوری دنیا میں اور پورے ملک میں سپلائی ہوگا، پورے شہر میں۔ ایسا نہیں ہو سکتا میرے بھائیوں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم بنایا، ایک نظام چلایا ہے، دنیا کو دار الاسباب بنایا ہے بے شک، لیکن اللہ رب العزت اس تجارت کو چلانے والے ہیں، اس میں برکت دینے والے ہیں۔ اللہ کے حکم سے گراہک آتا ہے، ہمارے کرنے سے نہیں آتا، ہمارے سوچنے سے نہیں آتا، ہماری صلاحیتوں سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ رب العزت بھیجنے والے ہیں۔ ورنہ اگر ایسی سب کچھ ہوتا، آپ دیکھو دنیا کے اندر بڑے بڑے شو روم والے، فیکٹری والے، کارخانے والے روتے ہوئے نظر نہیں آتے، اور ایک معمولی سا آدمی اپنی چھوٹی سی تجارت لے کے بیٹھا ہے، کوئی چائے کی دکان والا اور کوئی جو ہے فروٹ والا، کوئی مٹھائی والا، دنیا میں جتنے بھی سارے کام ہیں اللہ رب العزت نے ان کے مال میں برکت دی ہے، وہ تھوڑے سے وقت میں کما لیتے ہیں، اپنی ضرورت پوری کرتے ہیں۔ کبھی کبھی آدمی لاکھوں کا انویسٹ کرتا ہے، کروڑوں کا، اسے کوئی پروفٹ نہیں ہوتا، کبھی کبھی آدمی کم پیسے کرتا ہے، اسے زیادہ پروفٹ ہوتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو بزرگوں، اس لیے اللہ رب العزت کی اس قدرت کو پہچاننا اور اللہ رب العزت کو رزاق ماننا اور اس یقین کے ساتھ زندگی گزارنا جس زندگی کے ساتھ اللہ راضی ہوتے ہیں۔ اللہ کا وعدہ ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، تم اللہ پر توکل تو کر کے دیکھو، اس پر اعتماد تو کر کے دیکھو، اس پہ بھروسہ تو کرو، اپنے یقین کو تو بناؤ، اپنے نبی کے طریقے پہ تو زندگی گزارو۔ ہم کیا کریں گے؟ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، ہم تمہیں ایسی جگہ سے روزی دیں گے، ایسی جگہ سے رزق پہنچائیں گے جہاں سے تم گمان نہیں کر سکتے۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ کا نظام ہے، پوری دنیا کے انسانوں کی طاقتیں یہاں سے ختم ہوتی ہیں، سوچنے کی، سمجھنے کی، صلاحیت کی اور ہر چیز کی۔ اللہ رب العزت کی وحی کا سلسلہ وہاں سے شروع ہوتا ہے، اللہ کی قدرت کا نظام وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ ہماری محدود عقلوں سے کچھ نہیں ہوتا، سوچنے سے، یہ تو اللہ رب العزت کا نظام ہے میرے بھائیوں۔ اللہ رب العزت جب چاہے، جسے چاہے عزت کے نقشوں پہ بٹھا دیں، اللہ تعالیٰ غریب سے مالدار بنا دیں، مالدار سے فقیر کر دیں، غریب کر دیں، یہ تو اللہ کا نظام ہے، اس نظام کو سمجھنا ہے۔ لیکن آج افسوس کہ آج ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ مال ہم نے کمایا، ہمارا مال ہے، ایسا نہیں ہے میرے بھائی، یہ تو اللہ نے دل میں ڈالا، دماغ میں ڈالا، کہ جس کے چاہے اللہ رب العزت جو ہے یہ اللہ نے دماغ کے اندر ڈالا ہے کہ کوئی چاول کی تجارت کر رہا ہے، کوئی گندم کی تجارت کرتا ہے، تو کوئی کپڑے کی تجارت کر رہا ہے، کوئی جس
پوری دنیا میں کتنی ہزاروں لاکھوں چیزیں ہیں جو انسان، کتنے پروڈکٹس ہیں جن کی انسان تجارت کر رہا ہے، یہ اللہ نے ان کے دماغ میں ڈالا، اور پھر ان کی تجارت کو خریدنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان خریداروں کے دماغ میں ڈالا کہ تمہیں اس چیز کی ضرورت ہے، تم بازار سے جا کے خریدو۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک مارکیٹ ہے، سب ایک ہی سامان لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی موبائل کا مارکیٹ ہے، کوئی چشمے کا مارکیٹ ہے، کوئی کپڑوں کا مارکیٹ ہے، کوئی ان واسکوٹ جیکٹوں کا مارکیٹ ہے، کوئی ٹوپیوں کا مارکیٹ ہے، کوئی جوتے چپلوں کا مارکیٹ ہے، ہزاروں مارکیٹ سے، کوئی بک سینٹر ہے، اور جو ہے دنیا میں کتنی ہزاروں چیزیں انسان کی ضرورت کی نہیں ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے انسان کے دل میں ڈالا کہ تمہارے لیے یہ چیز مناسب ہے، یہاں سے خرید لو۔ اب اس میں کمپٹیشن ہے کہ بھائی انسان سوچتا ہے کہ 2 دکان پہ پتہ کرے، جس دکان پہ سستی چیز ملے گی وہاں سے وہ خرید لے گا۔ یہ ایک الگ چیز بحث میں آ گئی، لیکن یہ ہے کہ اس مارکیٹ میں ایک ہی سامان لے کے بیٹھے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے جس کے دل میں ڈالا، جس کی دکان پہ اس پہنچایا گراہک کو، اب وہ اس گراہک نے وہاں سے چیز خریدی، وہ اس دکاندار کا مقدر ہے۔ اللہ رب العزت نے اس گراہک کے ذریعے سے اس کو روزی پہنچائی۔ یہ اللہ رب العزت نے سسٹم چلایا۔ ایک بڑے عالم دین فرماتے ہیں، ان کے ایک بھائی تھے، بڑی بارش ہوئی اور بہت، ایک دن صبح اٹھے دکان جانے کے لیے، دیکھا تو سڑکوں پہ بارش بہت ہے، اور جو ہے لوگ تو اب گھروں میں ہوں گے۔ انہوں نے سوچا کہ میں جو ہے کیا کروں گا دکان کھول کر، کتابوں کا کام تھا ان کا، لائبریری اور مکتبہ تھا ان کا۔ انہوں نے سوچا کہ کون آئے گا، دینی کتابیں پڑھتا کون ہے، لوگوں کو اس کی فرصت نہیں ہے آج کل، تو کون دینی کتابیں تو پھر جب جا کے پڑھے، کہاں اس کی فرصت ہے۔ اب وہ یہ سوچا، پھر بھی تھوڑی دیر سوچنے کے بعد کہنے لگے، ارے چھوڑو، جو میرا کام ہے وہ تو میں کروں روزانہ، بھائی گراہک کو بھیجنا، روزی کا دینا، یہ تو سب اللہ کے اختیار میں ہو نہیں ہوں، میں اپنا کام تو کروں۔ اب دیکھا تو بڑی مشکلوں کے اندر جو ہے دکان پہنچے، اور دکان تک جو اتنا پانی کہ پیر ڈوب جائے پورے۔ اب جیسے تیسے صفائی وفائی کر کے کھول کے جیسی بیٹھے، تھوڑی دیر بیٹھے ہی تھے، دیکھا کچھ لوگ جو ہے ان کی دکان پر سامان خریدنے آ رہا ہے۔ اب انہوں نے سوچا کہ انہیں کیا چیز جو ہے کس چیز نے مانع کر دیا، اور آج انہیں کیا ہو گیا، میرے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ایسی کون سی جو ہے مجبوری آ گئی، کون سا آ گیا، اتنی بارش کے اندر، اتنے سیلاب کے اندر، اتنی کیچڑ، اتنا پانی، اس کے باوجود یہ مجھ سے سامان خریدنے آ رہا ہے۔ بہرحال جس کو جو ضرورت تھی انہوں نے ان سے وہ کتاب لی، پھر فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمانے لگے، بے شک اللہ رب العزت، ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، کہ عزت اور رزق کے خزانے تو اللہ کے پاس ہے میرے بھائیوں۔ اس لیے کسی بزرگ نے کہا نا کہ روزی کا پہچاننا یہ جانور کا کام ہے، اور رزاق کو پہچاننا یہ مومن کا کام ہے۔ اللہ اکبر، کہ مومنین کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ کو اعتماد پر، پہچان پر زندگی گزارتے ہیں، اور سبب بھی اسی طور پر اختیار کرتے ہیں، اپنے سبب، اپنے اسباب پر یقین نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت نے سبب کے طور پر ہمیں تجارت دی ہے، ہمیں بزنس دی ہے، ہمیں زراعت دی، جو چیزیں بھی ہیں، لیکن اس کے اندر یقین ہمارا ہونا چاہیے، اور اللہ رب العزت جو بکری کرائیں گے، جو سامان بھیجیں گے، جو گراہک آئے گا وہ اللہ کی طرف سے آ رہا ہے، اللہ رب العزت اس کے دل میں ڈال رہا ہے، اللہ رب العزت بھجوا رہا ہے اسے۔ اللہ اکبر، فوراً متوجہ ہو اللہ کی طرف، کہنے لگے کہ جتنی بکری ہوتی تھی اس سے کہیں زیادہ، اور اس کی برابر میری اس دن روزی ہو گئی، حالانکہ مجھے تو یقین نہیں تھا کہ ایک گراہک بھی آئے گا اتنی بارش کے اندر۔ اللہ اکبر، یہ ہے میرے بھائی۔ اس لیے سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول کتنا مشہور ہے، تابعین میں سے ہیں، تابعین کہ جنہوں نے صحابہ اکرام کی صحبت حاصل کی ہو، ان سے ایمان، ان سے دین سیکھا ہو، اسی ایمان اور دین کے ساتھ ان کی جو ہے وفات ہوئی ہو، وہ تابعین کہلاتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، تابعین میں سے فرماتے ہیں کہ زمین تانبے کی ہو جائے اور آسمان لوہے کا ہو جائے، اور دنیا میں روزی روٹی بالکل بند ہو جائے، اور آسمان سے بارش کا ایک قطرہ نہ ہو، اور میرے دل میں خیال آ جائے کہ اب کیا ہوگا، تو فرمایا یہ بھی کفر ہے، کفر ہے، کفر ہے۔ اللہ اکبر، میرے بھائیوں آپ غور تو کریں کیسا ایمان ہوگا تابعین کا۔ پھر صحابہ کا ایمان تو ایمان تھا، لیکن اس کے باوجود صحابہ اپنے ایمان اتنا ایماندار، اتنا ایمان قوی ہونے کے بعد صحابہ کا اپنے ایمان اور اپنے دین سے ڈرا کرتے تھے، کیا پتہ اللہ کے قبول ہوا نہیں ہوا۔ لیکن آج ہم مطمئن ہیں، آج مسلمان نماز چھوڑ کر مطمئن ہے، آج مسلمان جو ہے روزہ چھوڑ کر مطمئن ہے، آج مسلمان زکوٰۃ نہ دینے کے بعد مطمئن ہے، آج مالدار حج نہ کر کے مطمئن ہے۔
میرے بھائیوں ہم غور تو کریں، بہن بھائیوں کے حقوق مار کے اور میراث کھا کے آج مطمئن ہے مسلمان جھوٹ بول کر، غیبتیں کر کر، ڈنڈی مار کر، ناپتول میں کمی کر کر، ان ساری چیزوں کے بعد اپنے ایمان پر مطمئن ہے، اور جو بھی اللہ توفیق عبادت کر رہا ہے اس پر بھی مطمئن ہے۔ صحابہ اکرام کی زندگی تو دیکھیں آپ کہ صحابہ اکرام ہر عبادت کے اندر اور پورے دین کے اندر کھرے اترے تھے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، ہم نے صحابہ کا امتحان نہیں لیا بلکہ ان کے دلوں کو مانچ کے دیکھ لیا، اللہ اکبر، ان کے تقوی کو، ان کے ایمان کو۔ یہ صحابہ کرام کا حال، ان کی نمازیں، ان کا خشوع، ان کی اخلاص، ان کے روزے، ان کی عبادتیں، ان کے حقوق العباد، ان کے اللہ کے سامنے ڈرنا، راہ خدا میں خرچ کرنا، ایثار اور ہمدردی، ان کے اخلاق، ان کی بھائی چارگی، اللہ اکبر، کہ جس عمل کے اندر صحابہ کو دیکھیں گے، صحابہ میرے بھائیوں آپ کو نمایاں نظر آئیں گے، اللہ اکبر، کہ کوئی چیز ایسی نہیں مل سکتی کہ صحابہ پیچھے ہوں کسی عمل کے اندر۔ ہر عمل کے اندر صحابہ نے اللہ کو راضی کرا، پھر بھی ڈرتے تھے کہیں ایسا نہیں اللہ کے قبول ہوا نہیں ہوا، اور کہیں اللہ نے ہمیں دنیا میں تو صلہ نہیں دے دیا، آخرت پہ اللہ کے لیے کیا کرتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ ہم یہ سارا صلہ اور یہ سارا بدلہ آخرت کے اندر چاہتے، مرنے کے بعد۔ ہم یہ نہیں چاہتے ہمیں دنیا میں مل جائے، دنیا تو ہم ایسی گزارتے ہیں بقدر ضرورت، اللہ اکبر۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ایک موقع پر، عائشہ تمہارا کھانا ہے بس ایسا ہے کہ تم دن بھر کھاؤ، کہ تم اس لیے پیدا کی گئی؟ حالانکہ آپ خود جانتے ہیں 3 دن 2 مہینے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، امی جان فرماتی ہیں ایسے گزر جاتے تھے کہ 2 کالی چیزوں پہ گزر ہوتا تھا، کھجور اور پانی۔ اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر حضرت عائشہ سے فرما رہا ہے کہ تمہارا مقصد یہ کہ تم صبح بھی کھاؤ دن میں بھی کھا لو پیٹ بھر کر، اور وہ بھی جو کی روٹی، کہ اللہ دے تو اللہ کا شکر ہے، نہیں ہے تو اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ اور کہہ رہے ہیں حضرت عائشہ سے تلقین کر رہا ہے مالداروں سے میل جول کم رکھنا، کیوں کہ پھر مالداروں کے ساتھ رہیں گے تو مالداروں جیسی چیزیں اور ان جیسی حرص و بہت سی چیزیں پیدا ہو سکتی ہیں، اور کپڑا جب تک پرانا نہ ہو جائے اور پیون نہ لگ جائے اسے پرانا نہ سمجھنا، اللہ اکبر۔ ایسے تقوی کے معیار پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ صحابیات کو، ازواج مطہرات کو جو ہے ان کی تربیت کی تھی، ایسا بنایا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ایک موقع پر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے 80,000 دینار ان کے جو ہے ہدیے کے لیے آئے، صبح آئے تھے شام تک سب راہ خدا میں خرچ کر دیے۔ باندی کہہ رہی ہے کہ اماں جان 1 دینار 1 درہم تو روک لیتی کہ ہم گوشت خرید لیتے، کہا تو یاد دلا دیتی تو گوشت لے آتی، اللہ اکبر۔ ایسے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے تھے۔ آج تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ ہمارے ماتحت جو لوگ کام کرتے ہیں ہم ان کی جو ہے تنخواہیں کھا رہے ہیں، ان کے پیسے کھا جاتے ہیں، تاریخ پہ تاریخ دیتے ہیں، آج آنا کل آنا، کام پورا لے لیا سب کچھ ہو گیا، لیکن اللہ حفاظت فرمائے کہ ان کو تاریخ پہ تاریخ دے رہا ہے، آج آنا کل آنا آج آنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں مزدور کی مزدوری دے دو اس کو پسینہ سوکھنے سے پہلے، لیکن ہم ٹالا مٹولی کر رہے ہیں، ٹالا مٹولی، ہمارے سارے کام ہو رہے ہیں، اپنے سارے کام ہو رہے ہیں، اور اس کا جو حق ہے وہ روکے ہوئے۔ اللہ کی طرف سے ڈر نہیں ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کا دین نہیں ہے میرے بھائیوں۔ یہودیت اور نصرانیت، یہودی اور نصارہ کا دین تو ہو سکتا ہے، یہود اور نصارہ کا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دین یہ نہیں ہے، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے، آپ کی تعلیم سے ہمیں بات بالکل نہیں ملتی جو آج کا مسلمان یہ کر رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں دوستو بزرگوں، اس لیے جو ہے یہ جو بات میں نے ارشاد فرمائی کہ انسان جو ہے آج سمجھ رہا ہے کہ یہ میرا مال ہے، نہیں، تیرا مال کیا ہے؟ یہ تو اللہ رب العزت کا کرم احسان ہے کہ اس نے صرف ہم سے 2.5% مانگا ہے، 97.5% تمہارا خود کا ہے۔ اگر 97.5% بھی مانگتے تو محدثین لکھتے ہیں، علماء فرماتے ہیں کہ پھر بھی یہ اللہ کا ہی حق تھا، ہم اللہ کو دیتے۔ اللہ یہ کہتے 2.5% تم استعمال کرو، 97.5 ہمیں دو، ہمارا ہے کیا؟ ہمارا کچھ نہیں ہے، یہ سب اللہ کی دی ہوئی جان ہے، اللہ کی دی ہوئی مال ہے، اللہ کا دی ہوئی امانت ہے۔ لیکن پھر بھی اس مولا نے، اس رب کریم نے ہمیں صرف 2.5% مانگا ہے کہ 100 روپے پہ 2.5 روپے، وہ بھی کب؟ کہ جب تمہارے اوپر سال گزر جائے۔ پھر کیا دیں گے ہم؟ کیا کریں گے؟ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ اللہ سود کو مٹاتے ہیں، ختم کرتے ہیں، خلاش کر دیتے ہیں۔ جو لوگ آج حرام کمائیوں سے مال کما رہے ہیں اس کے باوجود بھی اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، حالانکہ کریں تو وہ تو قبول بھی نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ کا تو حکم ہی نہیں ہے۔
اللہ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے؟ جس چیز ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول تمہیں دے اسے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے منع کریں اسے رکو۔ تو حرام کمائیوں سے رکنا ہے، حرام چیزوں سے رکنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرمایا؟ جو لوگ یہ سب حرکتیں کر رہے ہیں باز آ جائیں، اللہ اس کو مٹاتے ہیں۔ وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، اور صدقے کو بڑھاتے ہیں، خیرات کو بڑھاتے ہیں۔ صدقہ، خیرات، زکوٰۃ جو حلال مال سے ادا کی جائے گی، اللہ اس کو بڑھاتے ہیں، اس میں برکت دیتے ہیں۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض، کہ آسمان بھی اللہ کا ہے، زمین بھی اللہ کی ہے۔ اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون، اللہ تعالیٰ کیا تم دیکھتے نہیں کہ ہم نے جو ہے یہ چوپائے تمہارے حوالے کر دیے، تمہارے اصل مالک تو ہم تھے لیکن یہ ہم نے تمہیں دے دیے، تم اس سے جو ہے سواریاں کرتے ہو، تم اس سے جو ہے سامان لاتے ہو، تم ان سے جو ہے میوے مویشیوں سے جو ہے کام استعمال کرتے ہو، اس کو کھاتے پیتے ہو، اور جو ہے اپنی جو ہے ضروریات سامان اور زندگی کا سامان جو ہے اختیار کرتے ہو، اپنی ضرورتیں پوری کرتے ہو، یہ تو ہم نے تمہارے حوالے کر دی ہے، حالانکہ یہ تو اللہ کا تھا۔ اور کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ رب العزت، ایک انسان جو ہے جب کھیتی کرتا ہے، بیج بوتا ہے تو کوپل آتی ہے، وہ کوپل بھی کیسی کہ اللہ اکبر، کہ ایک چھوٹا سا بچہ بھی اس کو مسل کے رکھ دے، وہ ایسی کوپل، لیکن وہ سرد موسم کے اندر سختیاں، ہوائیں اور تیزی کے ساتھ جو چلتی ہیں، اس موسم کے اندر وہ ساری جو ہے مشقتیں برداشت کرتے ہوئے پھر وہ پودا بنتا ہے، پھر اس پودے سے جو ہے پھول بنتا ہے، اور پھول سے پھل بنتا ہے، اور اس سے سب فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اللہ اکبر، کس کوپل کو میرے بھائیوں کس نے نکالا، اس کوپل کے اندر سے جو پودے کی شکل دی وہ کس نے اختیار کی، اس کو شکل کس نے دی، اس پودے سے پھل میرے بھائیوں کون وجود کے اندر لانے والا ہے، اور پھر اس کے پھل سے جو ہے پھول کون پیدا کرنے والا ہے؟ میرے بھائیوں، دوستو، بزرگوں، وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ میرا رب ہے جو ہر چیز پر قادر مطلق ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، الحمدللہ رب العالمین، کہ جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے میرے بھائیوں، اس کا سسٹم ہے، اس کی قدرت ہے، اس نے اس دنیا کے نظام کو چلا رہا ہے، چلاتا ہے اور چلاتا رہے گا قیامت تک، اور آخرت کے اندر بھی ہم سب اللہ کے محتاج ہیں۔ ہمیں تو اللہ رب العزت نے ایک جو ہے وقت کے لیے پیدا کیا، ایک جو ہے ہماری زندگی تو پانی کے بلبلے کی طرح اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو خبر دی ہے، اس خبر پر یقین کرتے ہوئے میرے بھائیوں اپنی زندگی کو سنوارنا ہے، اپنے ایمان کو بنانا ہے، اپنے دین پر محنت کرنی ہے، اور جس زندگی سے اللہ راضی ہوتے ہیں وہ زندگی گزارنی ہے، ویسی وہ زندگی گزارنی ہے۔ اب میرے بھائیوں، دوستو، بزرگوں، اللہ رب العزت نے اس امت کے مالداروں پر زکوٰۃ فرض کی ہے، کہ زکوٰۃ کس پر فرض ہے؟ جو صاحب نصاب ہے، جس کے پاس 7.5 تولہ سونا یا اس کی برابر نقد رقم، یا 52.5 تولہ چاندی یا اس کی برابر نقد رقم، یا سامان تجارت اس کے پاس ہو، تو پھر میرے بھائیوں ایسے شخص پر زکوٰۃ فرض ہے۔ ایسے شخص پر 7.5 تولہ سونا، 52.5 تولہ چاندی اور سامان تجارت، یا سونے چاندی کی برابر اس کے پاس مال ہو، اور ان چیزوں پر سال گزر گیا ہو۔ 1 سال کا گزرنا شرط ہے، 1 سال کا گزرنا شرط ہے۔ اللہ رب العزت اس میں سے ان صاحب نصاب سے کتنے روپے مانگ رہے ہیں؟ 1 لاکھ روپے پہ 2,500، 100 روپے پہ 2.5 روپے۔ یہ ایک نظام ہے اللہ کا، اور یہ دینا اللہ کے لیے، کہ یہ تو اللہ کا اہم فریضہ ہے کہ اس کو ادا کرنے کے بعد ہم اللہ کے حکم کو بجا لائیں، اللہ ہم سے راضی ہوگا۔ اور اگر ہم نے اس میں کمی کری اور اس کو روکا تو میرے بھائیوں اللہ رب العزت جو کچھ بچا ہوا ہے اس مال کو بھی تباہ برباد کر دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث کے اندر کہ اللہ رب العزت جو ہے جو زکوٰۃ کا مال صحیح سے نہیں نکالتے، پورا ادا تو کر رہے ہیں لیکن اس میں سے کچھ روک لیا، لیکن وہ تمہارے بچے کچھ مال میں مل گیا، اللہ اس کو برباد کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، نبی کی وعید بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی سخت دردناک عذاب قیامت میں، اللہ کی ڈانٹ ہے
اس کے باوجود میرے بھائیوں آپ بتاؤ کہ کیسے بچ سکتا ہے؟ آج بے برکتی ہیں اور آج پریشانی ہے پوری امت پر جو حالات آ رہے ہیں، اس کی بہت بڑا سبب ایک یہ ہے۔ تو علماء اکرام فرماتے ہیں اب زکوٰۃ نکالنے والے اللہ کے مخلص بندے بھی ہیں کہ جو زکوٰۃ نکالتے ہیں، زیادہ نکل جائے تو اللہ اس کا مواخذہ اور اجر دے گا، اور اگر کم نکلے تو پھر اللہ کی پکڑ ہے۔ اب زکوٰۃ نکالنے کے جو پوری صحیح حساب کتاب سے نکالتے ہیں، تھوڑی سی بڑھا کے نکال دیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن ایک طبقہ وہ ہے جو بالکل سرے سے نہیں نکالنا، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، توفیق دے نکالنے کی۔ ایک طبقہ وہ ہے جو نکال تو رہا ہے لیکن حساب کتاب سے نہیں نکالنا، تو یہ بھی جو ہے اس عذاب میں مسلط ہے۔ اور ایک طبقہ وہ ہے جو پورے طور پر نکال رہا ہے، تو یہ کامیاب طبقہ ہے، یہ کامیاب طبقہ ہے۔ اب جو ہے زکوٰۃ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں کس چیز کی نکالی جائے گی؟ سونے چاندی کی زکوٰۃ نکالی جائے گی، یا اس کے اوپر جو قیمت لگتی ہے اس قیمت کی؟ اب سونے کی شکل میں سکے ہوں، پیسہ ہو، جو ہے وہ نکالا جا سکتا ہے، چاندی کی شکل میں سکے ہوں، روپیہ پیسہ ہو، کیش ہو، وہ نکالا جائے گا۔ لیکن اس کے علاوہ سونے چاندی کے علاوہ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ جو عورتیں زیورات استعمال کرتی ہیں، پہنتی ہیں، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے بس انہی چیزوں پہ زکوٰۃ فرض کی ہے اور صاحب نصاب پر کی ہے، ورنہ اللہ رب العزت نہ جانے کن کن چیزوں پہ فرض کر دیتے تو انسان کے لیے مشکل ہو جاتا۔ اب جو دھات ہے، پلیٹینیم کی چیزیں ہیں جو عورتیں استعمال کرتی ہیں، دوسری دھات کی بنی ہوئی پلیٹینیم اور جو ہے ڈائمنڈ جو ہیرے استعمال کرتی ہیں، علماء کرام فرماتے ہیں اس پہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ آپ کو انسان اپنے عقل کے گھوڑے دوڑائے کہ اس پر کیوں زکوٰۃ فرض نہیں ہے، تو میرے بھائیوں اسلام کے اندر کیوں کا کوئی جواب نہیں ہے، ہر چیز میں کیوں کا کوئی جواب نہیں ہے کہ بھئی ہم کھانا کیوں کھا رہا ہے، بھوکے کیوں نہیں رہتے، پانی کیوں پی رہا ہے، پیاسے کیوں نہیں رہتے۔ تو یہ اب کوئی یہ کہے کہ 9 ذی الحجہ میں حج نہیں ہوگا، حج تو جو ہے سفر اور اس میں ہوگا، نماز 5 کیوں پڑھی جا رہی ہے، فرض نماز 6 پڑھی جائیں۔ تو انسان اس طریقے کے فلسفے کی باتیں کرے تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، دین کی اساس اور بنیاد کا اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اس کو بیوقوف کہیں گے لوگ، کیا کہیں گے؟ بیوقوف کہیں گے۔ جو اللہ نے ایک سسٹم بنا دیا اس سسٹم پہ عمل کرنا ہے، اللہ کے یقین پر اور اللہ کے اعتماد پر اس کو ادا کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے۔ اور اگر ایسا نہیں ہوا میرے بھائیوں تو پھر اللہ کی طرف سے پکڑ بھی ہے۔ تو ان چیزوں پر کیا کرنا ہے؟ زکوٰۃ ادا کرنا ہے، ان چیزوں پہ آپ کو پوری زکوٰۃ دینا ہے۔ اس نصاب کو سمجھ لیں۔ اور اب دوسری چیز یہ کہ سامان تجارت کی زکوٰۃ، سامان تجارت جو آپ کے پاس پورا اسٹاک مال ہے، آسان طریقہ یہ کہ اس اسٹاک کو دیکھیں تو آپ کی جو ایکچوئل ویلیو ہے، مثال کے طور پر ایک ہول سیل پرائز ہوتا ہے اور ایک ریٹیل پرائز ہوتا ہے، تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ آپ جو ہے تیسری چیز اختیار کریں، پورا اسٹاک مارکیٹ میں اس کی ویلیو دیکھیں کتنی، اگر آپ پورا مال بیچیں گے تو یہ کتنے کا بکے گا، یہ کتنے کا بکے گا۔ اب آپ نے اس کی ویلیو نکالی کہ مال اگر میں اکٹھا بیچوں گا مارکیٹ میں تو کتنے کا بکے گا، تو پھر جو ہے یہ اتنے کا بکے گا، تو اس پہ اس حساب سے آپ کے اسٹاک پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو تیسری چیز یہ اختیار کریں کہ علماء کرام فرماتے ہیں اس کی ویلیو پتہ کر کے جو ہے ہول سیل کی جو قیمت ہے، آپ ریٹیل کی قیمت پہ زکوٰۃ نہ دیں بلکہ جو آپ کی ہول سیل کی جو بھی قیمت بنتی ہے اس حساب سے آپ وہ زکوٰۃ نکال دیں، اس حساب سے وہ زکوٰۃ ادا کریں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات میرے بھائیوں؟ اب بہت سے لوگ جو ہے یہ کہتے ہیں کہ صاحب ہم نے جو ہے پلاٹ خریدا ہے، کوئی فلیٹ خریدا ہے، کوئی زمین خریدی ہے، تو یہ دیکھا جائے گا کہ کس نیت سے آپ نے خریدی تھی۔ اگر آپ کی نیت یہ تھی کہ میں اس سے بزنس کروں گا، یعنی خرید کے بیچ دوں گا، اسے خرید کے بیچ دوں گا، تو اب آپ پر جو ہے زکوٰۃ فرض ہے ہر سال اس پلاٹ پر، اور جو اس کی نگر نگم جو ویلیو ہوگی، مثال کے طور پہ آپ نے 2023 کے اندر کوئی پلاٹ فلیٹ یا کوئی بھی پراپرٹی خریدی تھی، 2024 میں اس کی جو ویلیو ہے، اس ویلیو جو اس کا ریٹ آ رہا ہے اس ویلیو سے آپ کو 2.5% زکوٰۃ دینا ہے۔ اب ایک انسان کہتا ہے کہ صاحب میں نے رہنے کی نیت سے جو ہے پلاٹ لیا تھا کہ میں رہائش کروں گا، آگے جا کر رہوں گا، تو پھر اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، علماء کرام فرماتے ہیں۔ یا جو فلیٹ آپ نے لیا تھا کہ میں اس میں جا کے رہوں گا تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔
یا پھر کوئی بھی زمین ایسی لی تھی میں فارم ہاؤس بناؤں گا، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. اور اگر آپ نے یہ نیت کی تھی کہ یہ جتنی چیزیں پراپرٹی میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ اس لیے خریدی کہ ہم اسے رینٹ پہ دیں گے، کرائے پہ دیں گے، اب جو کرایہ آمدنی آپ کے پاس ہو رہی ہے تو سال میں جب آپ کی زکوٰۃ ہوگی تو اس آمدنی کو ملا کر آپ پہ زکوٰۃ فرض ہے. یہ ساری مسائل تھوڑے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، بعد میں بھی بتاؤں گا کہ وہ نصاب کیسے بنتا ہے، جو سال بھر کا نصاب ہے آپ کو کب دینا ہے، یہ چیز بھی سمجھ لیں آپ. تو ایک تو اب انسان کہے کہ صاحب ہم نے تو بس خرید لی تھی، کوئی نیت نہیں تھی ہماری، کوئی نہیں، ہم نے پلاٹ خرید لی تھا اس وقت ہماری کوئی نیت نہیں تھی کہ ہم رہیں گے یا بیچیں گے یا رینٹ پہ دیں گے. ہم نے فارم ہاؤس خرید لیا تھا، یہ اس لیے نہیں لیا تھا کہ ہم رہیں گے یا جو ہے رینٹ پہ دیں گے بنائیں گے، بس خرید لیا تھا، کوئی نیت نہیں تھی. کیونکہ میرے بھائی یہ ساری باتیں تو اللہ دیکھ رہا ہے نا، انہ علیم بذات الصدور، اللہ دلے کو بھید کو جانتے ہیں. اللہ ہر چیز سے باخبر ہے، تمہارے دل میں، تمہاری آنکھ میں، تمہارے دماغ میں کیا چل رہا ہے اللہ اس سے باخبر ہے. اور دلوں پہ اللہ کے فیصلے ہیں، نیتوں پہ. اب ایک انسان جو ہے کہ ہم سن نے کوئی نیت نہیں کری تھی ہم نے، اب آپ نے جب نیت نہیں کری تھی تو میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں پھر علماء کرام فرماتے ہیں کہ اب جو ہے نیت کی تبدیلی، مثال کے طور پر ایک انسان کہے کہ صاحب نیت کی تبدیلی سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کہ انسان کہے کہ صاحب وہ تو اب ہم رہیں گے یا یہ کریں گے، تو اس پر یعنی کوئی زکوٰۃ نہیں ہے جب تک جو ہے آپ اس کو رینٹ پہ نہ دے دیں، اس چیز سے فائدہ نہ اٹھا لیں، جب تک اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. ہاں اگر آپ نے بیچنے کی نیت سے وہ پراپرٹی خریدی تھی، وہ ساری چیزیں خریدی تھی، تو پھر آپ پر زکوٰۃ فرض ہے، آپ کو ہر سال اس کی زکوٰۃ نکالنی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات میرے بھائیوں؟ اسی طریقے سے شیئرز کی زکوٰۃ ہوتی ہے، جو شیئرز آپ نے خرید کے رکھے ہیں آپ کی ملکیت کے اندر ہیں. اسی طریقے سے جو مشینیں ہیں جو مارکیٹ سے آپ جو ہے ادھار کر کے لے رہے ہیں، اور ان مشینوں کے اندر جو مال بنایا جا رہا ہے یا ریڈی میڈ مال بن رہا ہے، بنایا جا رہا ہے، تو اس کی کیا شکلیں ہیں. اسی طریقے سے واجب الوصول، جو قرض آپ نے دیے ہوئے ہیں یا جو قرض آپ نے لیا ہوا ہے، یا قرض دیے ہوئے ہیں کسی کو یا قرض لیا ہوا ہے. اب اس میں چھوٹے قرضے بھی آ گئے، مثال کے طور پہ 1000 لاکھ والے، اور بڑے قرضے جو بڑی بڑی کمپنیاں لیتی ہیں، واجب الوصول قرضے ہیں، دینے والے یا لینے والے. اسی طریقے سے جو بہت ساری ہمارے مسلم کمیونٹیاں جو ہوتی ہیں، جو ٹرسٹ ہوتے ہیں، ان کو لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں، فنڈ دیتے ہیں، ان میں ادا ہوگی نہیں ہوگی. تو یہ 5-6 چیزیں جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، بہتر طریقہ یہ ہے اس کا کہ آپ اس کو کسی بڑے عالم دین جو اس کے ماہر ہوں، فقیہ ہوں، اس کو سمجھتے ہوں اور اس کی اسٹڈی کو جانتے ہوں، ان سے آپ بیٹھ کر اس مسائل کو سمجھ لیں. کیونکہ یہ چیز اس طریقے سے میں بول دوں اور آپ کے سمجھ میں آ جائے تو یہ بہت مشکل ہوگا. اس میں کوئی سوال ہوتا ہے، کوئی کمنٹس ہوتا ہے، آپ مجھے بتائیں، میں جواب نہ دے پاؤں، دیکھ نہ پاؤں، یا میں صحیح سمجھا نہ پاؤں آپ کو، تو اس سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ کے علم کے اندر سب سے پہلے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہمارا تعلق اہل علم سے ہو، علماء سے ہو، تو آپ مفتیان اکرام سے کسی بھی ذریعے سے آپ کے محلوں میں، آپ کے شہروں میں، آپ کے حلقوں میں، کسی ملک کے اندر جو بھی آسان طریقہ ہو، جو ہمارے اہل علم ہیں اس پر نظر رکھتے ہیں، فقیہ ہیں، مفتیان اکرام ہیں، آپ ان سے بیٹھ کر ان مسائل کو سمجھیں. اسی لیے علماء کرام فرماتے ہیں، یہ تو ایک موٹی موٹی بات تھی بنیادی اصول کی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کری، لیکن ساری چیزیں اس سے سمجھ میں نہیں آ سکتی جب تک آپ اس چیز کو بیٹھ کے سمجھ نہ لیں. جیسے میراث کا علم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ تو علموں سے آدھا علم ہے، اور اس کو حاصل کرو. تو اب جو ہے یہ ایسے طریقے سے سمجھایا نہیں جا سکتا. ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں بہتر یہ کہ اس کو لکھ کے لایا جائے کسی چیز پہ، پھر وہ جو ہے دارالافتاء جائے گا، وہاں سے جو ہے وہ فتویٰ تیار ہوگا، لکھا جائے گا، مفتیان اکرام کی نظر میں آئے گا، پھر وہ اس پہ فتویٰ دیں گے، لکھیں گے کہ کس کو کتنا حصہ ملنا ہے اس میراث میں سے، بیٹے کو کتنا ملے گا، بیٹی کو کتنا ملے گا، بیوی ہے تو اس کو کتنا ملے گا، کہ یہ ساری چیزیں ہیں. تو اس کو جو ہے خوب اچھے طریقے سے سمجھ لیں
کہ یہ جو موٹے موٹے مسائل تھے وہ تو میں نے آپ کے سامنے بیان کرے. اب جو ہے آپ یہ دیکھیں مثال کے طور پر 52.5 تولہ چاندی آج کے زمانے میں 30-35 ہزار کی جو بھی اس کی ویلیو چل رہی ہے اس وقت، آپ یہ دیکھیں کہ اگر اتنا مال آپ کے پاس ہے اور آپ پہ ایک سال گزر گیا اس مال پر، تو آپ پہ زکوٰۃ فرض ہے. اب میں اصل مدے پر آپ کو لا رہا ہوں. اس بیچ میں ایک بات اور بیان کر دیتا ہوں. زمین کا جو عشر نکلتا ہے، گندم کا جو کھیتی باڑی ہوتی ہے اس میں بھی زکوٰۃ نکلتی ہے، جو ہم گیہوں کی شکل میں دیتے ہیں یا جو ہے اور دیگر جو پیداوار ہو رہی ہیں چیزوں کی، اس پہ جو زکوٰۃ فرض ہے اس کی شکل میں ہم جو ہے زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں. تو وہ بھی علماء سے معلوم کریں کہ بھئی بارش کے پانی سے کوئی فصل ہوئی ہے تو اس پہ کتنے بورے دیے جائیں گے، ہمارے خود کے پانی سے بور ویل سے جو ہے جو دی گئی اس پہ کتنے بورے دیے جائیں گے. کہ موٹی موٹی باتیں یہ مفتیان کرام سے پوچھیں. اسی طریقے سے اگر کسی کو جانوروں کو تجارت کرتا ہے، اسے جانوروں کی نکالنا ہے، تو کون سے جانور پر کتنے سال کے کتنی زکوٰۃ ہے، یہ بھی ہے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں. تو ان چیزوں کو مفتیان کرام سے سمجھ لیا جائے. اب مثال کے طور پہ جو مدعے کی بات یہ ہے کہ اب بہت سے لوگ اس چیز میں کنفیوز ہوتے ہیں اور الجھتے ہیں کہ صاحب وہ زکوٰۃ ہم نے فلاں وقت دی تھی، یہ فلاں وقت دی تھی. زیادہ تر لوگ اکثر رمضان میں جو ہے زکوٰۃ ادا کرتے، اس لیے یہ مناسب سمجھا کہ رمضان سے پہلے یہ بات ہمارے سامنے آ جائے، کیونکہ اللہ رب العزت فرائض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیتے ہیں، تو ہر انسان سمجھتا ہے میں جو ہے رمضان میں زکوٰۃ ادا کروں. تو اب ایک بات تو یہ سمجھ لیں کہ یہ ضروری نہیں کہ آپ جو ہے رمضان میں زکوٰۃ ادا، آپ کا اگر محرم میں سال پورا ہو رہا ہے، آپ نے زکوٰۃ دی تھی محرم میں، تو آپ جو ہے محرم میں ادا کریں. علماء فرماتے ہیں اور جو اس مہینے میں بھی آپ کا سال پورا ہو رہا ہے زکوٰۃ کا، آپ وہیں سے شروع کر دیں. اور اگر آپ کو رمضان کا ثواب لینا ہے، آپ چاہتے کہ میں رمضان میں دوں، تو آپ جو ہے اس وقت تو زکوٰۃ ادا کریں، تو تھوڑا تھوڑا مال آپ روک لیں زکوٰۃ کا الگ کر کے، پھر جب رمضان آئے تو رمضان میں خرچ کر دیں، تو رمضان کا ثواب بھی آپ کو مل جائے گا، وہ بھی مل جائے گا. اور یہاں تک کہ علماء کرام فرماتے ہیں یہ تو اللہ کا فریضہ ہے اور یہ آپ کی نیت ہے. اگر آپ کو جب پتہ چلا آپ صاحب نصاب ہوئے اور آپ پہلے ہوگا، جب آپ راہ خدا کے اندر نکالیں گے تو اللہ رب العزت آپ کو وہی ثواب عطا کرے گا آپ کی نیت پر، کیونکہ اللہ رب العزت خوش ہوتے ہیں کہ آپ ایک زکوٰۃ کے فریضے کو ادا کر رہے ہیں اور خوش اسلوبی کے ساتھ، خوش الحانی کے ساتھ ادا کر رہے ہیں، تو اللہ آپ کی نیت پر آپ کو رمضان کا ثواب بھی دیں گے. تو اس کا ایک نقطہ علماء یہ بھی فرماتے ہیں اور اس کا طریقہ بھی یہ بتاتے ہیں کہ آپ تھوڑا سا مال روک لیں تو رمضان میں بھی خرچ کر دیں. بہرحال تو مثال کے طور پر ایک شخص نے ایک رمضان کو زکوٰۃ ادا کری، آپ نے پچھلے سال، آپ صاحب نصاب تھے. اب 2023 کا جو پہلا رمضان آیا تھا آپ پہ زکوٰۃ فرض ہوئی، آپ نے زکوٰۃ دی تھی، آپ صاحب نصاب تھے کہ جس رمضان سے بھی آپ نے زکوٰۃ دی. تو اب 2024 کا جو رمضان آنے والا ہے انشاءاللہ اللہ ہمیں جو ہے عافیت سے رمضان تک پہنچائے. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان بلغنا رمضان. اور ہمیں جو ہے اللہ صحیح طریقے کے ساتھ جو ہے رمضان گزارنے والا بنائے، صحیح عبادت کے ساتھ. اللہ ہمارے روزے، عبادت تراویح، قرآن کی تلاوت، ساری چیزیں اللہ ہماری قبول فرمائے، ساری نیکیاں، سارے اعمال. اور اللہ تعالیٰ اس جو ہے رمضان کی عبادتوں کے بدلے میں ہمیں جنت الفردوس مع العلیین میں جگہ نصیب فرمائے. اللہ تمام امت مسلمہ کی مغفرت فرمائے، ہدایت نصیب فرمائے، گناہوں کو درگزر فرمائے، گناہوں کو معاف فرمائے. تو اب میرے بھائیوں، اب یہ جو ایک رمضان آئے گا، جب بھی آپ نے پچھلے جس رمضان کو زکوٰۃ ادا کری تھی، اس سال کا جو بھی رمضان آئے گا آپ کے اوپر ایک سال ہو گیا. تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ آپ جب پچھلے سال صاحب نصاب تھے، اس سال بھی آپ جو ہے صاحب نصاب ہے تو آپ پر زکوٰۃ فرض ہے. مثال کے طور پر پچھلے سال آپ نے 1 لاکھ روپے کی زکوٰۃ نکالی تھی. اب اس سال رمضان میں آپ کے اوپر جب 1 سال ہو رہا ہے ایک رمضان کو، تو اب جو ہے ایک رمضان کو دیکھا جائے گا کہ آپ کے اوپر کتنا، آپ کے پاس کتنا مال بچا، کتنا مال ہے. اگر آپ کے پاس 1 لاکھ سے اوپر کتنا ہی ہو تو آپ پہ زکوٰۃ فرض ہے. اگر وہ 1.5 لاکھ ہو، 2 لاکھ ہو، جتنا بھی ہو، اگر وہ آپ کا مال 50,000 بچا ہے لیکن وہ 50,000 آپ کے 52.5 تولہ چاندی کے نصاب سے اوپر ہے، جو ابھی ویلیو ہے اس سے اوپر ہے، تو پھر آپ پہ زکوٰۃ فرض ہے ابھی بھی. اگر وہ 1 لاکھ روپے کچھ بھی نہیں بچا، 52.5 تولہ چاندی کے نصاب سے بالکل کم ہے، تو آپ پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے. اگر 52.5 تولہ چاندی کے نصاب کے برابر مال ہے یا اس سے اوپر ہے اور سال بھی گزر گیا آپ کے اوپر یہ سال کا،
تو اب میرے بھائیوں آپ پہ زکوٰۃ فرض ہے، آپ کو ادا کرنا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب انسان کہے کہ صاحب میرے پاس تو 50,000 تھے، یعنی زکوٰۃ تو فرض ہوئی میرے اوپر، ایک رمضان کو 50,000 کی میں دوں گا، لیکن 2 دن پہلے آپ کے پاس 50,000 اور آ گئے، لاکھ روپے آ گئے، جو بھی مال اوپر آیا، تو میرے بھائیوں پھر اس سارے مال پر آپ کی زکوٰۃ فرض ہوگی کہ اس سال کے اندر جو گیا جو آیا۔ آسان طریقہ علماء فرماتے ہیں اس کی کوئی جو ہے حساب کتاب نہیں ہے کہ کیا گیا اور کیا آیا، کہ آسان طریقہ یہ ہے کہ پچھلے سال جو آپ زکوٰۃ فرض تھی، آپ اب اس سال بھی جو ایک رمضان میں آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے، تو اس میں جتنا آپ کے پاس مال ہے، اب وہ 2 دن پہلے آیا ہو، 1 ہفتے پہلے آیا ہو، 1 مہینے پہلے آیا ہو، یا پھر 1 دن پہلے آیا ہو، یہاں تک کہ شام میں آپ کا دن زکوٰۃ کا پورا ہو رہا ہے تو دن میں صبح میں مال آ گیا ہو، ان سارے مال پر آپ پہ زکوٰۃ فرض ہے، وہ آپ کو نکالنا پڑے گی۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ سارے مال پر، یہاں لوگ کنفیوز ہوتے ہیں، الجھتے ہیں کہ کیسے کیا ہوگا، تو اس سارے مال پہ زکوٰۃ فرض ہے کہ 1 سال کے اندر جو گیا جو آیا اس کا کوئی حساب نہیں ہے، بس یہ دیکھیں کہ اگلے سال، اور اگر آپ کے پاس 52.5 تولہ چاندی سے مثال کے طور پر 30-35 ہزار سے بالکل 20-22 ہزار روپے بچے ہیں، اس کے علاوہ کوئی مال ہی نہیں بچا آپ کے پاس، تو پھر میرے بھائیوں دوستوں بروبا آپ پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ لیکن اس سے اوپر نصاب ہے اور 1-2 دن پہلے اور مال آ گیا، تو ان سارے مال پر آپ کی زکوٰۃ بنے گی اور سارے مال کی زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ وہ مسائل میں نے آپ کو سمجھا دیے کہ جو پلاٹ فلیٹ وغیرہ جو بھی آپ نے جس نیت سے خریدے ہیں، اس نیت پہ اگر وہ رینٹ پہ ہے تو اس آمدنی کو دیکھا جائے گا، اگر وہ آپ کے اوپر جمع پونجی ہے، آپ کے پاس جمع ہے اور آپ کی تاریخ آ گئی زکوٰۃ کی، تو وہ سارے مال کی ملا کر آپ پہ زکوٰۃ 2.5% نکلے گی۔ اور اگر آپ کی کوئی چیز جو استعمال کی چیزیں ہیں، ہم جس گھر میں رہتے ہیں اور اس کے برتن استعمال کر رہے ہیں، گاڑیاں ہیں، جو بھی ہمارے استعمال کی چیزیں، اللہ کا شکر ہے اللہ رب العزت نے اس پہ زکوٰۃ نہیں رکھی ہے، تو اللہ رب العزت نے صرف ان چیزوں پہ زکوٰۃ رکھی ہے۔ سونا چاندی یا اس کی برابر آپ کے پاس مال تجارت ہو، یا پھر جو ہے رقم ہو آپ کے پاس نوٹ کی شکل میں، سکوں کی شکل میں، جو جس میں بھی ہو، فقہاء کرام فرماتے ہیں جس پہ آپ پہ زکوٰۃ فرض ہے۔ تو ان چیزوں پہ اللہ نے زکوٰۃ نہیں رکھی، جو ضرورت کی چیزیں ہیں، برتن ہیں، آپ کے کچن کا سامان ہے، آپ کے جو ہے روم ہے، رہائش گاہ ہے، ضرورت آپ کی سواری ہے، جو بھی یہ ضرورت انسان کی، جو کتنی ضرورت کی چیزیں اس کے گھروں میں، اس کے باہر یہ ساری چیزیں رہتی ہیں، ان پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ بس زکوٰۃ جو ہے ان چیزوں پہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات میرے بھائیوں؟ اب اس لیے اللہ رب العزت نے ہم سب کو مسلمان بنایا، عاقل اور بالغ بنایا، ایماندار بنایا، امانت دار بنایا۔ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس زکوٰۃ کو پورا مکمل ادا کریں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ پورا مکمل ادا کریں۔ اور جو ہے اللہ رب العزت نے جو ہے یہ تو حق بنایا ہے ایک مسلمان کا۔ جو بھی باتیں آپ اس پہ کنفیوزڈ ہوں یا الجھیں، تو میں نے وہی بیان کیا کہ بہت سی ایسی باتیں ہیں جو اس پہ سمجھ میں نہیں آ سکتی، تو آپ جو ہے مفتیان کرام سے بیٹھ کر وقت لے کر ان سے رجوع کریں، اس مسائل پر نظر ڈالیں۔ اگر جس مشغلے میں آپ زندگی گزارا، جو بھی آپ کا کام ہے، جو بھی آپ کی تجارت ہے، جو بھی آپ کی آمدنی ہے، جو بھی آپ کے پاس پراپرٹی، اس کا پورا حساب کتاب لگا کے علماء سے پوچھ کر سمجھ کر پھر آپ اپنی زکوٰۃ نکالیں، اور یہ نکالنا ضروری ہے میرے بھائیوں، فریضہ ہے۔ اب میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، یہ زکوٰۃ کس کو دی جائے؟ تو یہ زکوٰۃ جو ہے میرے بھائیوں، جو مستحق ہیں زکوٰۃ لینے کے، جو غریب ہیں، ان کو زکوٰۃ دی جائے گی۔ اب ایک انسان کہے کہ صاحب وہ ہماری رشتہ دار ہیں، ایک بیوہ ہیں، لیکن اگر وہ بیوہ ہے تو بے شک ثواب ہے بیوہ کا، آپ خیرات زکوٰۃ جو بھی اس نیت سے دے سکتے ہیں انہیں دئیے، لیکن زکوٰۃ کا مال ان کو نہیں دیا جائے گا اگر وہ خود صاحب نصاب ہے۔ مثال کے طور پر ان کے پاس خود اتنا سونا ہے یا چاندی ہے یا ذاتی گھر ہے یا پھر ان کے بچے کما رہے ہیں، تو بیوہ کا ثواب مل رہا، آپ دوسرے طریقے سے مدد کریے۔ لیکن زکوٰۃ اور جو زیادہ مستحق ہے، یتیم کو دینا ہے، لیکن یتیم خود مالدار ہے، اس کے پاس پراپرٹی ہے یا اس کے پاس اس کی ملکیت میں بہت سی چیزیں آ سکتی ہیں، آپ اس کی یتیم کی مدد کریے، اس سے کوئی انکار نہیں ہے، لیکن زکوٰۃ کا مال نہیں دیجیے آپ اسے۔ ہاں اگر بے شک وہ مستحق ہے، یتیم ہے، بیوہ ہے، وہ اور زکوٰۃ کے مستحق ہے، تو پھر آپ زکوٰۃ دیجیے انہیں، یہ فقہاء کرام فرماتے ہیں۔ اب آپ جو ہے اپنے اعزاء، رشتہ دار، اپنے پڑوسی، زیادہ تر علماء کرام فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ سب سے قریبی جو رشتہ دار ہیں ان کو زکوٰۃ دینی چاہیے۔ 2 رشتے ایسے ہیں جن کو زکوٰۃ نہ دی جا سکتی ہے، نہ لی جا سکتی ہے، ایک باپ بیٹے کا
باپ بیٹے کو نہیں دے سکتا، بیٹا باپ کو نہیں دے سکتا. اسی طریقے سے میاں بیوی کو نہیں دے سکتی نکاح کا رشتہ، اور بیوی میاں کو نہیں دے سکتی، میاں بیوی کو نہیں دے سکتا زکوٰۃ. یہ دو رشتے ایسے ہیں. اس کے علاوہ بھائی بھائی کو دے سکتا ہے، چچا بھتیجی کو دے سکتے ہیں، بھتیجی چچا کو دے سکتی ہیں، ماموں بھانجے کو، بھانجے ماموں کو. یہ سارے رشتوں میں جو ہے زکوٰۃ سگے بھائیوں کو لی جا سکتی ہے. لیکن باپ بیٹا میاں بیوی ان کو زکوٰۃ نہ دی جا سکتی ہے، نہ لی جا سکتی ہے. یہ بات اچھے طریقے. دو رشتے ایسے ہیں. اس کے علاوہ آپ زکوٰۃ ایک دوسرے کو لے دے سکتے ہیں. تو قریبی جو رشتہ دار ہیں، غریب ہیں، مستحق ہیں، آپ کو معلوم ہے، تو آپ ان کو زکوٰۃ دیں. کہیں ایسی جگہ زکوٰۃ نہ دیں کہ وہ خود جو ہے ایسی زکوٰۃ اللہ نہ کرے کہ وہ اس کا استعمال ہی نہیں ہو رہا. بعض لوگ تعمیرات میں لگا دیتے ہیں، وہ کہاں کہاں لگاتے تھے، کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی. تو جو ادارے چل رہے ہیں، دینی ادارے ہیں، دینی کام کر رہے ہیں، اگر وہ مستحق ہیں اور آپ کے علم کے اندر ہے کہ یہ ہے زکوٰۃ کا صحیح استعمال کرتے ہیں، تو آپ ان اداروں میں زکوٰۃ دیجیے. اگر کوئی آپ کے قریبی رشتہ دار اعزاء اقارب میں کوئی نہیں ہے زکوٰۃ لینے والا، تو آپ ان کو دیجیے، اللہ اس کا ثواب آپ کو عطا کریں گے اور زیادہ عطا کریں گے. لیکن اگر آپ کے رشتہ داروں میں، تو بہتر افضل یہی ہے کہ آپ رشتہ داروں میں زکوٰۃ دیں، زکوٰۃ رشتہ داروں میں دیں. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو صحیح دین کی سمجھ عطا فرمائے، اور جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ زندگی گزارنے والا بنائے، اور ہم سب کو پوری مکمل زکوٰۃ ادا کرنے والا بنائے.